بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. ہمارے معزز ممبر نے سر جو سوالات اٹھائے ہیں اپنے حلقے کے حوالے سے، لیکن یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمیں جتنی پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہمیں میسر نہیں ہے. ظاہر ہے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن 100% جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ سوال PS 130 کے متعلق ہے تو ڈیفینیٹلی جو جواب میرے پاس ہے وہ ان کے حلقے تک ہی محدود ہے. ان کے حلقے میں دو طرف سے پانی ان کو دیا جاتا ہے. کچھ علاقے ہیں جن کو یونیورسٹی ریزروائر سے پانی ملتا ہے، اور کچھ علاقہ ہے جن کو جو ہماری ہب ڈیم کی سورس ہے وہاں سے ان کو پانی ملتا ہے. سر ہب ڈیم کی جو سورس ہے وہاں سے ان کا جو شیڈیول ہے وہ 15 دن کے بعد 56 آورس کے لیے ان کی سپلائی جو ہے ان کو دی جاتی ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہو جاتے ہیں، کبھی پانی کی لائنز کے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جو شیڈیول کے مطابق پانی کی سپلائی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس میں ہب ڈیم کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا ہب کینال ہے اس کی ری ایبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ کینال ہم اس کی ری ایبلیٹیشن کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیریلل اس کے ایک نیا کینال بھی بنا رہے ہیں، جس سے ہماری نہ صرف یہ کہ جو موجودہ سپلائی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بلکہ ایڈیشنل سپلائی لینے کی ہم پوزیشن میں آ جائیں گے. تو وہ جو سورس ہماری ہے وہ ہوپ فلی اس سال کے آخر میں، ہم شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہاں سے پانی ان کو بہتر ہم دے سکیں گے. جو دوسری سورس ہے یونیورسٹی ریزروائر والی، وہاں سے ان کا جو شیڈیول ہے وہ صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک، اور پھر رات 9:30 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ان کو پانی نہیں مل پاتا اور پانی ان کو کم ملتا ہے اس سے، اور اس کی مختلف ظاہر وجوہات ہیں. پانی کی کمی ہے، یونیورسٹی ریزروائر جو ہے اس کے اوپر بہت سارے شہر کے علاقے ہیں جو ڈپینڈ کرتے ہیں جہاں سے پانی ان پہ جاتا ہے، اور پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اس طرح بھی ایک میجر ہماری لائن جو ہے وہ برسٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے تقریباً آدھے سے زیادہ شہر کے اندر کرائسس پیدا ہو گئے تھے. اس کے اثرات ہوتے ہیں. بجلی کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ایک پروپوزل ہے جس پر ابھی وہ کام کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ اگلے شاید 2 سے 3 ہفتوں میں وہ کام کر لیں گے. اس سے ان کے حلقے کو یا اور جو آبادیاں ہیں جہاں سے یونیورسٹی ریزروائر کو جن کو پانی ملتا ہے ان کی جو ہے سپلائی میں خاطر خواہ ایک بہتری آ جائے گی. تو یہ ایشوز ہیں اور حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا ہے کہ ہب ریزروائر سے، ہب ڈیم کا جو سورس ہے اس سے تو پانی بہتر ہو جائے گا اگلے کچھ مہینوں میں. لیکن جو یونیورسٹی ریزروائر ہے وہاں سے ایک ان کو ابھی ہم کچھ ٹھیک کر کے دیں گے سسٹم، پانی کچھ امپروو ہو جائے گا. لیکن مکمل جو ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی دینے کی پوزیشن میں مثبت ہوں گے جب ہمارا K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا، جس پہ کافی تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جلد از جلد اس کو مکمل کریں. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ سر. ایک تو جو سوال پوچھا گیا ہے وہ سیوریج کے مسائل کے متعلق ہے، اور ہمارے معزز ممبر نے اس میں پانی کی بھی بات کی ہے اور الیکٹرک کی بھی بات کی ہے. تو میں جو میرے پاس اویلیبل معلومات ہیں میں ضرور اس پہ بھی بات کر لوں گا. لیکن ایگزیکٹلی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ بالکل اسی طرح کا ایک کال اٹینشن شاید کچھ مہینے پہلے ہمارے معزز ممبر نے یہاں پیش کیا تھا، پوچھا تھا سوال، اور میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ تمام چیزیں بتائی تھیں. اس وقت بھی دوبارہ میں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ سوال پوچھا گیا ہے. لیاری شاید ان چند علاقوں میں سے ہے جہاں جو سیوریج کا نظام ہے وہ بھی پمپنگ اسٹیشنز کے ذریعے ہی چلتا ہے. بہت کم علاقے کراچی میں سے ہیں جہاں سیوریج کا پانی نکالنے کے لیے ہمیں پمپنگ اسٹیشن استعمال کرنے پڑتے ہیں، باقی ادروائز جو ہے یہ گریویٹی پہ سارا پانی چلا جاتا ہے. پمپنگ اسٹیشنز ڈیفینیٹلی ظاہر ہے سب جانتے ہیں بجلی پر چلتے ہیں، اور لیاری کے اندر ایک بہت بڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے
وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ جنریٹرز بھی ہیں, جب جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ڈیزل وہاں دیا جاتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ کہاں جاتا ہے, وہ میں چیک کر لوں گا کہ کتنا استعمال ہوتا ہے, کتنے بڑے جنریٹرز ہیں, کتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور جنریٹرز بھی بعض اوقات ظاہر ہے کبھی ایشوز ہو جاتے ہیں, تو اگر کبھی کوئی پمپنگ اسٹیشن نہ چلے تو اس آبادی کے اندر سیوریج کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, لیاری میں ہم نے چونکہ کافی کام ڈیولپمنٹ کے کروائے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی جس طرح ابھی ذکر بھی کیا, حوالہ دیا انہوں نے کہ سوئس سدرن گیس کمپنی نے ایک اپنا بہت بڑا کام وہاں کیا, تو تقریباً لیاری کی تمام سڑکیں, تمام گلیاں جو ہیں ان کو انہوں نے کاٹا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ کافی ساری سڑکیں گلیاں جو انہوں نے بنائی تھیں وہ خراب ہوئی ہیں. اس کی مد میں تقریباً جس طرح بتایا گیا کہ 1.5 ارب روپے لیاری ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں ملے ہیں. لیکن چیئرمین صاحب کا چونکہ خاص فوکس ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لیاری کے اوپر, تو ان کی ہدایت پر ہم صرف یہ پیچ ورک نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی ہے نیس پاک سے, جس میں ایک لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور ابھی اس اے ڈی پی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوگا کام. اس میں تمام جو سیوریج کا سسٹم ہے لیاری کا, جو پانی کا سسٹم ہے لیاری کا, جو سڑکیں ہیں, گلیاں ہیں, پارکس ہیں, اور تمام وہ چیزیں جس سے عام لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ان کے استعمال میں ہوتی ہیں, ان کو ہم ٹھیک کریں گے, اور اس پروجیکٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں بہتر کر لیں گے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سندھ حکومت نے ایک خطیر رقم کے الیکٹرک کو دینے کی منظوری دے دی ہے, کہ ہم جو یہ پمپنگ اسٹیشنز ہیں, چاہے وہ سیوریج کے ہوں یا پانی کے ہوں, ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ کنیکشن دلوائیں گے جو لوڈ شیڈنگ فری ہوگا, تاکہ اگر علاقے میں بجلی نہ بھی ہو تو کم از کم جو ہمارے پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر بجلی چلتی رہے, اور یہ جنریٹرز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, اور یہ جو پمپنگ ہماری رک جاتی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. حالانکہ ہمارا موقف سندھ حکومت کا بڑا کلیئر ہے کہ ہم کے الیکٹرک کو ریگولرلی پے کرتے ہیں, ہم ڈیفالٹر, سندھ حکومت ڈیفالٹر نہیں ہے. جتنی ہماری استعمال ہم بجلی کرتے ہیں سرکاری اداروں کے اندر, عمارتوں کے اندر, اس کی پیمنٹ بر وقت ہر مہینے کے الیکٹرک کو ہم کر رہے ہیں. اور کے الیکٹرک کا اپنا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ وہاں کرتے ہیں جہاں پر ہماری ریکوری کم ہوتی ہے. تو سندھ حکومت تو آپ کی 100% ہم پے کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا جو ادارہ ہے صوبہ ہے وہ پے کرتا ہے, تو ہم ڈیفالٹرز نہیں ہیں. تو ہمیں ان انٹرپٹڈ بجلی فراہم کرنا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں, اور ہم نے لیاری کے لیے آلریڈی یہ پیسے منظور کر دیے ہیں. لیکن ہم چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ کے الیکٹرک سے اس پہ بات کی جائے کہ ہم کیوں آپ کو پیسے دیں. اس کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یا جو ادارے یا جو حکومتیں آپ کو بل پورے دے رہی ہیں ان کو بجلی فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ ہمیں یہ نظام بنا کے دیں کہ کس طرح آپ ہمیں ان انٹرپٹڈ بجلی دیں گے. تو یہ بجلی کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارا حل ہو جاتا ہے تو لیاری کے اندر یہ جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں سیوریج کے, یہ پرابلم ہمارا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایک اور بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہمارے دوست نے کہی کہ کچھ لوگ پیسے لے کے وہاں پر لوگوں کو پانی دیتے ہیں, پمپنگ اسٹیشنز آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کے پاس ثبوت ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اگر وہ ثبوت ہمیں دے دیں تو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. وہ میں ان کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے. بہت شکریہ.